میرے بھائی اور دوستو، ہم لوگوں کی عجیب حالت ہوتی جا رہی ہے۔ ہر شخص دنیا کی پریشانی سے، دنیا کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے، منتیں سماجتیں کرتا ہے، اور یہاں کے عذاب، یہاں کی پریشانی، یہاں کے قید اور صحبتوں کو یاد کر کے کونے میں بیٹھ کر روتا ہے۔ لیکن آپ سوچیں، یہ چند روزہ زندگی ہے جو ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا، اور بلکہ ہمیں رونا بھی نہیں آیا کہ ہم اپنے یہ گناہ جو کیے ہیں، اللہ سے رو دھو کر اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ جہنم کی آگ نہایت خطرناک ہے میرے بھائی اور دوستو، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، کہ اے اللہ میں جہنم سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ لیکن ایک ہم لوگ ہیں کہ عجیب غفلت ہمارے اندر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے جب گزرے تو ایسا محسوس ہوا کہ پہاڑ میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت غور کیا، اور غور کرنے کے بعد ایسا لگا کہ جیسے پہاڑ ہی لمبے لمبے سانس لے رہا ہے اور رو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بستی کے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کیا واقعہ ہے، اس کا کیا قصہ ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ یہ رونے کی آواز سنتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، آپ ہی اس کی حقیقت بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ سے معلوم کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت والجلال کے حکم کے مطابق پہاڑ سے مخاطب ہوئے، اور پہاڑ سے خطاب کر کے کہا کہ اے پہاڑ، تو ہی بتا تیرا یہ رونا دھونا کیسے ہے۔ پہاڑ سے جواب ملا، میرے پتھروں سے بہت سے بت تراشے جاتے ہیں اور ان بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اسی وجہ سے مجھے جہنم میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس وجہ سے مجھے رونا آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ ایک پہاڑ جو اپنی سختی کے ساتھ، جو سختی میں اتنا مشہور ہے، اتنا سخت ہے، لیکن وہ پہاڑ اللہ رب العزت والجلال کے خوف سے لرزا اور ترسا ہے، گری و زاری میں مبتلا ہے، رو رہا ہے کہ اللہ، چونکہ ہمارے ہی پتھر کو لے جا کر لوگ بت بنا کر اس کو پوجتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کو خدا بنا رکھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ یہ پہاڑ میرے ہی اس سے ہے تو کہیں اللہ رب العزت والجلال مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ اور اس کو یہ بات یاد آ گئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے ایندھن انسان اور جو ہے پتھر ہیں۔ وہ پتھر جس کے اندر جان نہیں ہے، وہ پتھر جو اپنی سختی کے اعتبار سے مشہور ہے، لیکن اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، اور اس رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال اور فرمانے برابر رو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری سنائی کہ پہاڑ تو گھبرا مت، اللہ رب العزت والجلال تجھے جو ہے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ ایک انسان ہے جو اس میں دوسرا ایندھن انسان کو بھی بنایا جائے گا، لیکن انسان اللہ سے اتنا غافل ہے، گویا خدا سے کوئی واسطہ اس کو پڑنا ہی نہیں ہے، ایسے دنیا میں ملوث ہے، ایسے دنیا کے اندر منہمک ہے، ہمہ وقت گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ہمہ وقت اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے سر میں ایک جوں بھی نہیں رینگتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، لوگوں کے قلوب کے اندر اللہ کی محبت بھری ہوئی تھی، اور چونکہ نبی کے زمانے سے قریب وہ زمانہ تھا، اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت حاصل کرنے اور اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر چھایا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ دیکھے کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، اور ان میں ایک بچہ ہے جو ایک کنارے بیٹھ کر رو رہا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بچے تو رو رہا ہے کیوں؟ کیا تجھے کھلونے نہیں ملے؟ کیا یہ بچے جن کے پاس اخروٹ ہے، اخروٹ لے کر کھیل رہے ہیں، تمہارے پاس اخروٹ نہیں؟ یا تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے جواب دیا کہ بہلول، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ انسان جہنم کے ایندھن ہوں گے، میں روتا ہوں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے تو معصوم ہے، تو جہنم میں نہیں جائے گا، تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا بہلول رہنے دو، مجھے مت بہلاؤ اور پھسلاؤ، میں نے اپنی اماں کو دیکھا ہے جب وہ بڑی لکڑی کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے اکٹھا کرتی ہیں، پھر ان چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگائی جاتی ہے، اور لگانے کے بعد پھر ان سے دھیرے دھیرے وہ بڑی لکڑی پکڑائی جاتی ہے۔ اے بہلول، مجھے اسی پر رونا آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کہیں ایسا نہیں کہ ان بڑوں کے چکروں میں ہم چھوٹوں کو بھی جلایا جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ انسان کے اندر ہمہ وقت ایک وقت نکال کر سوچا جائے کہ جہنم اس کے اندر ہمیں پیش کیا جائے گا۔ جہنم کو اللہ رب العزت والجلال نے 3000 سال تک اس کو دہکایا ہے، دہکانے کے بعد یہ آگ کے اندر شعلے جوالے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، وہ جہنم کی آگ، ہم دنیا کی آگ میں نہیں اپنے آپ کو جلا سکتے۔ دنیا کی آگ کی آنچ اگر جو ہے زیادہ تیز ہو جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کون برداشت کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں، ہر وقت ہمیں فکر لگی رہنی چاہیے، ہائے ہمارا کیا بنے گا۔ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے، اللہ سے جو ہے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور بار بار پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ مجھے جو ہے جہنم سے نجات دلا دیجئے، یا ستارو یا غفارو کا نعرہ لگاتے رہنا چاہیے چلتے پھرتے۔ اے ستار، آپ ہماری پردہ پوشی کر دیجئے، ہم بہت گنہگار ہیں، اے غفار مجھے بخش دیجئے، چونکہ آپ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جہنم کا ایندھن بن جائے۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، ایک بے جان جو ہے چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پتھر، وہ تو اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ ایک معصوم بچہ جہنم میں جانے کی وجہ سے تو رو رہا ہے، اور ہم 24 گھنٹے گناہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ اتنی غفلت کی زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ان غفلت سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ ہماری زندگی کے اکثر ایام ختم ہو چکے ہیں، ہم اس میں وقت نہ گزاریں، ابھی وقت بچا ہے، کچھ کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ پلاننگ بناتے بناتے دنیا سے چلے گئے، کسی کی پلاننگ کچھ نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں دوستو، اپنی پلاننگ اس کی بناؤ کہ ہم اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں گے، ہم جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا کر جائیں گے، جہنم سے آزادی والے اعمال کریں گے، اور جنت میں داخل ہونے والے اعمال کریں گے۔ جب اس نیت سے ہم لگے رہیں گے میرے بھائیوں، ہم تھوڑا سے آگے بڑھیں گے، اللہ رب العزت والجلال کی آغوش رحمت ہمیں لپک کر دوڑ کر لے لے گی، بشرطے کہ ہم چلیں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگیں، اللہ کی طرف دوڑیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کی طرف دوڑیں گے، اللہ اپنے آغوش رحمت میں ہم سب کو لے لیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو جہنم سے خلاصی کے اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں داخل ہونے والے اعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔